مولانا محمد صلی اللہ رسول کریم، دو کچھے کمروں کا مکان جو باپ سے میراث میں ملا تھا، کیونکہ باپ اسکول میں استاد تھے، اور ان کا جو مکان میراث میں رہا تھا، یہ دو بھائی تھے، دوسرے بھائی کالج میں پروفیسر تھے، ان کے بیٹے بھی تھے، وہ برسر روزگار تھے، تو انہوں نے یہ مکان ان کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ آپ کو ہو گیا، ہم اپنے نئے مکان بنائیں گے۔ اور صبح اٹھتے ہوئے جو ہے نا، کہ ہمارے علاقے کی جو پشتو ہے نا، اس میں 80 سال کا بوڑھا بھی ہوگا نا، تو اس کو بیوی کو جواز دے گا کہ وہ چنے چرتا ہے، ہاں جی، تو صبح جب اٹھتا تھا نا نکلنے کے لیے، کہ وہ چنے شکور چرتا تھے، شکور ستا بھائی جی، ہاں جی، شکور ستا بھائی، ہاں شکر تھا جاؤ، شکور چلتا ہے، بس شکور کے جدے نا سڑا روٹا ہے اسپے والا، کہ وہ کدھر ہے ٹوکری، کدھر ہے روٹی رکھنے والی، ہاں جی، تو اس پہ رات کی سوکھی روٹی اس کو لے کر ہاتھ میں، اور راستے پر کھاتے کھاتے مسجد کے پانی جیسے پی کر بس پہ بیٹھ کر چلا جاتا تھا، اور اسمبلی کے پاس ویگن سے اتر کر پیدل جاتا تھا اسمبلی ہال کو، اور پاس سے بڑی بڑی لینڈ کروزروں میں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں وڈیرے گزرتے تھے، کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا۔ اور پھر جب اسمبلی میں جاتا تھا تو پھر ایسے اسمبلی میں سب کو کھڑکا کے ہلا کے رکھتا تھا کہ پھر ہر کسی کو پتہ چلتا تھا کہ، اور ان کی جب حکومت آئی ان مولویوں کی، تو یہ کہہ رہے تھے پیسے لاؤ کہ ہمارے آگے مہمان آتے ہیں ان کے ہم ڈرائی فروٹ رکھا کریں، صوفے رکھیں ہم اپنی گھروں میں، ہاں جی، اور یہ ہمارا بنگلہ ہو ان کی طرح، تو تب ہم سیاست کر سکیں گے، ورنہ ہم سیاست نہیں کر سکتے۔ ناس کر نا کہ حالات بہتر تو وہ منگن یہ لوگ جو بڑی حیثیت میں ہیں، جن کو حکومت کے آگے دبنا پڑتا ہے، یہ وہ بات نہیں کہہ سکتے جو ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں، کسی کے ہم پر پابندی نہیں ہے، کسی کے ہم پر روک نہیں ہے۔ پولیو کا فتویٰ جس آدمی نے کیا ہے اس کو اس وقت 50,000 روپے دیے گئے، اور سونا اس وقت جو ہے تو 1,000 روپے تولا تھا باندھنے میں، 50,000 کی کتنی معلومیت ہوئی؟ 50 تولے سونے کی۔ اس کا میں نام لوں تھا، پھر ہو سکتا ہے مجھے گالیاں دے، مجھے مارنے کے لیے یہاں پر آ جائیں، تیار ہو جائیں، ملئی صاحب تاسو مدرسوں میں اس توقعات یہاں ہم لوگ کام کریں گے۔ سن 74 کی تاریخ ختم نبوت میرے میڈیکل کالج کے طلباء نے چلائی ہے، شروع انہوں نے کی ہے، کسی مولوی نے نہیں کی ہے، کسی طرف تنظیم نے نہیں کی ہے، میں اس کا گواہ ہوں۔ 7 دن تاریخ میں نے چلائی ہے، اس فقیر نے درویش نے چلائی ہے 7 دن تاریخ، 7ویں دن میں نے ان کو حوالے کی ہے، 1 لاکھ کا جلسہ کرا کے ہوں۔ اللہ چلاتا ہے، اس بات کو اللہ کرنا چاہتے ہوا کرتی ہے۔ ہاں پھر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت مولانا میرولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم شخصیت ہے، انہوں نے سخت بیماری میں چل پھر نہیں سکتے تھے، سارے پاکستان کا دورہ کیا ہے، اور ایسا کام کیا ہے کہ آخر بات کو آخر تک پہنچا کر چھوڑا، لیکن اسے تاریخ انہوں نے نہیں شروع کی ہے، اللہ پاک نے شروع کیا ہے، کالج والوں نے شروع کیا۔ ہاں جی، سبحان اللہ جی۔ ہندوستان میں جلسہ ہو رہا تھا، اور بڑی بڑی گاڑیاں آئیں، اس میں سے کانگریس کے لوگ، اور اس میں جمعیت علماء ہند کے لوگ، اور یہ بڑے بڑے لیڈر اترے، انہوں نے جلسہ شروع کیا۔
تو مقابلے میں علی گڑھ کے گاڑی منڈے طلباء آئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر جو ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہا. سب لوگوں سے آ کر لکھا گیا دا تاریخ تھا نا پتا اس کو پتہ ہے تاریخ. اس لیے میں مولویوں کو پہلے ہی روزانہ میں 2-4 باتیں سنا کر اس بات کے لیے تیار کرتا ہوں کہ میرے پاس آتے ہو کہ نہیں آتے ہو. اب آگے پھرنا آنا میرے پاس. وہ سب آیا تو یہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں ان کے آگے بیٹھنے پر, اور مجبور ہونے کے بعد پھر جو ہے تو اب اتنی ہمت نہیں. ایک عباس کیا تھا فوج کی بڑی حیثیت کے ایک جنرل کے بیٹے کی شادی میں گیا تھا, اور اللہ کا احسان ہے کچھ نہ کچھ اثرات ہمارے ان پر تھے. میری کتابیں ان کو پہنچی ہوئی ہیں. کمانڈر چیف بھی آیا ہوا تھا. پوری شادی میں کوکا کولا پیپسی نہیں رکھا گیا. کمانڈر چیف کے آگے رکھا گیا, 4 بوتلیں تھی اس نے نہیں کھولی. تو کسی نے کہا کہ وہ رکھی, کہ اس نے کہا کہ جو کاغذات اس کے کھانے کی جو فہرست ملتی ہے اس میں جو چیز رکھنی ہوتی ہے اس میں یہ لکھا ہوا تھا, اس لیے ہم نے رکھی تھی. ایک اس نے نہیں کھولی. تو یہ میرے بھائی یہ کمپنیاں جو ہے یہ چھوٹے ایسے لوگ نہیں ہوتے, بڑے استاد ہوتے ہیں. وہ سارا انہوں نے کرایا ہوگا, جلسے کے اخراجات سب کچھ کرا کے صرف اس لیے کہ جب اس کی جو ہے تو نشر ہو یہ تو ان مولویوں کے آگے ہماری بوتلیں پڑی ہوئی ہوں. تقی عثمانی صاحب نے میرے درس میں ڈیجیٹل فوٹوگرافی پر ایک فنی بات کر لی. فنی بات کر لی. اس فنی بات کو لوگوں نے بس مولوی تلے ہوئے بیٹھے تھے. بازو ان کو اطلاع, ان سیاستیوں کو اطلاع, ادھر بس بڑی قدیات میں تصویریں بنائی. بات شروع کی. انہوں نے اپنی بات سے رجوع کیا کہ میرا یہ مطلب قطر نہیں تھا. میرے پاس بھی اطلاع کی کہ انہوں نے جو ہے تو درس دیا, درس پہ انہوں نے جائز قرار دیا ہے. تو میں نے کہا وہ احمد بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہ گالیاں دیتا تو پشتو میں دیتے تھے, اور جب سخت بات کرتے انگریزی میں کرتے تھے. تو میں نے کہا مائنڈ اٹ. تو اس کا ایک مجھے اجازت اس کی طرف سے ہے. میں نے کہا مائنڈ اٹ, یو ایکسپٹڈ تقی عثمانی ایز اے عالم مفتی, ناٹ ایز اے پرافٹ. آگاہ ہو جاؤ کہ ہم نے تقی عثمانی صاحب کو عالم اور مفتی تو مانا ہے, پیغمبر نہیں مانا ہے. اور یہ مسئلہ جو ہے اس کو پیغمبر کو بولے گا, اس کو پیغمبر بولے گا. وہ بول کر چلا گیا ہے. اور اس کی بات کو صحابہ کرام نے پیش کر کے ابو حنیفہ اور باقی 3 اماموں نے پکڑ ٹھکے تحریر کی شکل میں ہمارے پاس چھوڑ دیا. بس اس کے بعد nobody can dare to have any change in it. کسی آدمی کی طاقت نہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی لا سکے. اس کو ابو حنیفہ فیصلہ کر کے چلا گیا ہے. اس کے بعد کوئی یہ بات کرے گا گو کھائے گا. تو یہ وہ چیز ہے جس کو لے کر میں چلنا چاہتا ہوں اور اپنے ساتھ چلانا چاہتا ہوں. کوئی چل سکتا ہے تو آئے, نہیں چل سکتا تو بالکل نہ آئے. مجھے کہنا چھوڑ دو, کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور خدا نہ خاصا مجھ پر پتھر برسے تو کوئی میرے پاس نہ ہو. سارے کام میں مکمل کر چکا ہوں. قومیں وہ آگے بڑھتی ہے جن کے اندر جرأت ہوتی ہے, اور جرأت ایک عام اصطلاح سب کے پاس ہوتی ہے. جرأت ایمانی ہوتی ہے, اور جرأت ایمانی جو ہے تو وہ پھر سب پر چھا جاتی ہے. جرأت ایمانی سب پر چھا, کسی مولوی سے متاثر نہ ہونا.
کسی مفتی سے متاثر نہ ہونا اور اس کی حرکتوں کو اسلام نہ سمجھنا، اس کی حرکتوں کو اسلام نہ سمجھنا۔ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتا ہے کہ بیچارہ مجبور تھا اپنی حیثیت سے، کہ بڑی حیثیت ہے اور وہ بڑی جگہ پر آیا ہوا ہے، وہاں ان کے آگے بول نہیں سکتا ہے کیونکہ ان کے شر سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ ہاں جی، تو مثلا کوئی فضل کرے، میرے بیٹے کی شادی ایک آدمی آ جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب سارا ولیمے کا بندوبست ہم کریں گے، یہ ہمارا عادت ہونی چاہیے۔ ہاں جی، وہ کیسے کریں گے؟ کمپنی نے کہا ہوا گا کہ اس کے ولیمے میں آپ نے پیپسی چلانی ہے، اور جب ڈاکٹر صاحب جب جا کر پہنچا کہ ڈاکٹر صاحب کو کسی جگہ اٹکائے رکھنا تھا کہ جب یہ آ جائے تو کھانا شروع ہو چکا ہو، کہ ڈاکٹر صاحب جب گیا اس کی دعوت میں، اس کے بیٹے کی شادی میں ان کی بات چل رہی، دا خبریں بھی وہی ہے نظیم خانہ ہے، دا خبریں بھی۔ سبحان اللہ۔ تو کیسے کہا علامہ اقبال نے، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی؟ ہاں جی، کسی کو بھی یاد نہیں۔ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ ہاں جی، سبحان اللہ جی۔ اس کے لیے تیار ہو تو ہمارے ساتھ چلو، نہیں تیار ہو سارے چلے جاؤ، اکیلے چھوڑ دو مجھے، آج کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جی، سبحان اللہ، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے جی، سبحان اللہ۔ ہاں جی، ایک دفعہ یہ جو امداد علوم مدرسہ بنا ہے نا، اس کے بارے میں ہمارا حکومت کے ساتھ جھگڑا تھا، تو میں شاہ کے بعد گیا حضرت مولانا صاحب کے پاس رحمۃ اللہ علیہ۔ آخر میں حاضری ہوتی تھی، میں انجیکشن لگاتا تھا ان کو، میں کیا اکیلے بیٹھے ہوئے، کوئی بھی پاس نہیں۔ تو میں نے کہا تو کیا بات ہے جی؟ تو انہوں نے کہا کہ امداد العلوم کا جو مدرسہ کا جو یہودیوں کا مرکز تھا نا، اس پر سے ہم نے قبضہ کیا تھا، تو اس کے سلسلے میں کمشنر کا مجھے ٹیلی فون آیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں گرفتار کر لیں گے، اور ہمارے پاس ڈی پی او ڈیفینس آف پاکستان، ڈی پی اے پاکستان ایکٹ دفعہ ہے، اس کے تحت ہمیں تو اندر کر دیں گے۔ اور اس کی دھمکی مجھے آئی ہوئی، تو میں نے سب کو بھیج دیا ہے کہ جب آئے ان میں سے کوئی گرفتاری کے، میں تو معذور آدمی ہوں، پیروں سے معذور تھے، تو اٹھا کر مجھے لے جاؤ۔ جیسے یہ سارے چلے گئے، میں اکیلے بیٹھا ہوں۔ ہاں جی، سبحان اللہ۔ تو انجیکشن میں لگایا، میں نے کہا جی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آپ کی حفاظت حاصل ہے، کوئی آپ کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا، اور واقعی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ علامہ اقبال نے کیا کہا ہے، شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی۔ فاروقی و سلمانی بدر کی تلواروں کے نیچے سے نکل کر، ہاں جی، اور خندق کے پیڑ پر پتھر باندھنے کے بعد، ہاں جی، اور احد کی تلواروں نیزوں برچوں کے آگے سینہ تان کر بڈال بن کر کھڑے ہونے کے بعد ہوئی ہے جار مجنون اندیش مئی سے با، جار مجرور سے وہ تربیت نہیں ہوئی ہے۔ جار مجرور میں آپ سے پروفیسر نکلسن بہت ماہر ہے۔ پروفیسر نکلسن جو ہے یہ
عربی کی مہارت اس کی انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ہے. ہاں جی. حضرت جب حج پر گئے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا تھے سارے عرب و عجم کے علماء جمع تھے لیکن اللہ کے احسان سے میری طرح عربی کوئی نہیں بول سکتا تھا. ہاں جی. اور یہ نکلسن جو ہے تو یہ اس کی کتابیں جو ہیں نا اور وہ جو سے لکھی ہوئی ہیں وہ بڑا ایسا عجیب آدمی ہے. سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے گلستان بوستان کا سے ترجمہ کیا ہوا ہے اپنی قوم کے لیے وزڈم آف ایسٹ کے نام سے کہ میری قوم اس سے فائدہ لے. ہاں جی. تو کیا بات رضا کر رہا تھا؟ ہاں منتی ہے بیابا میں فاروقی اور سلمانی. وہ تربیت جو ہے تو وہ ان ہاں جی. یہ کس کا شعر ہے کہ نہ نہ مسجد میں نہ مسجد میں نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں. ہاں یہ اس میں شعر اگر پہلے مصرع میں جو ہے نا اس کی 1.5 سر کی کمی ہے نا. اس کو پورا کرو علم عروض کے لحاظ سے اس میں کمی ہے. نہ مسجد میں نہ مسجد میں بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. شاہنامہ اسلام میں ہاں شاہنامہ اسلام کا شعر ہے نا. ہاں میرے کو نہ مسجد میں ایک لفظ اور ہے اس میں نہ منظر میں کرے تو پھر ہو جاتا ہے لیکن وہ منظر پھر ٹھیک نہیں آتا. نہ مسجد میں نہ مکتب میں. ہاں نہ مسجد میں نہ مکتب میں نہ مسجد میں نہ مکتب میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. ہاں وہ مندر ہی تھا نا پہلے میں نے مندر بولا تھا نا. ہاں تو شاید نے تک لکھا ہے لیکن وہ اگر شاید زندہ ہوتا آپ اس کو کہے کہ مکتب اگر آپ لگا دیں آپ کے شہر میں تو مندر نکل جائے گا تو کہتا بات ٹھیک ہے مکتب لگا دو. ہاں جی. نہ مکتب میں نہ مکتب میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. حفیظ جلدی کیا نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ جی. ہاں ابھی جلدی کی ایک کہانی ہم نے رسالے میں دی تھی نا یاد ہے وہ کتب والی کہانی رسالے میں جو آئی تھی. یا اللہ نوجوان لوگ ہیں آپ تیز حافظے ہیں اور مجھے یاد ہوتی ہے آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوتی کیونکہ میں تو دکاندار ہوں. دکاندار کو ساری دکان یاد ہوتی ہے پتہ اس کو. کچال صاحب کو یاد ہے ابھی جلندری کا جو واقعہ میں نے لکھوایا تھا وہ کتوں کی دعوت ہوئی تھی اور نہ وہ والا نہیں ہے کہ اس میں بارش نہیں ہو رہی تھی. رسالے میں مضمون لکھوایا تھا میں نے اس نے ابھی بولا لکھوائی تھی. اچھا پہلا مضمون ہے پہلا مضمون ہے تو یاد ہے کسی کو کہ نہیں یاد ہے؟ یاد ہی نہیں کسی کو. تو وہ بارش نہیں ہو رہی تھی
تو علماء نے ایک علاقے میں بزرگ رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہتے صوفی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، لوگ ان پڑھ لوگ آتے جاتے رہتے اس کے پاس، چلے جاؤ یار بارش نہیں ہو رہی، دعا تو کرا، دعا کرا دو اس سے۔ تو چلے گئے، انہوں نے دعا کرانے کے لیے چلے گئے، تو انہوں نے کہا کتوں کی دعوت کر لو۔ تو علماء نے کہا کہ بس ان لوگوں کے پاس اور کیا ہوتا ہے، سمجھ تو وہ یہ نہیں ہے، کتوں کی دعوت کرو۔ ابھی اس کا سمجھ تھی جی بارش کے لیے دعا۔ کوئی سمجھدار مرید تھے، انہوں نے پیسے ویسے جمع کر کے حلوہ پکا کر اور کتوں کی دعوت کی۔ تو ایک ہی وہ کتا ان کا اپنا تھا، جو کہ ہاں جی وہ کتا ان کا اپنا تھا جی۔ اس کی کیا خصوصیت تھی؟ ہاں ہاں بیٹھا رہتا، ہاں ان کو کہا کتوں کو کھلاؤ۔ تو انہیں پوری گلی میں کوئی کافی سرے کا، کوئی 50 100 150 200 کا بندوبست کیا ہوا تھا، پیپل کے پتوں پر حلوہ رکھا ہوا تھا، ساری گلی میں پھیلایا ہوا تھا ایک سے دوسرے سرے تک، اور کتوں کو بلایا گیا، اور یہ کتا جو تھا بنیڈر جو تھا ان کا اپنا جو تھا، اس نے سب کو وہاں پر کھڑا کیا۔ سب کہتے ہیں وہ حضرت کی ایسی کرامت تھی، یہ کتے لڑ نہیں رہے تھے، اگر کتنے زیادہ سامان کیوں نہ کتے لڑتے ہیں ایک دوسرے سے۔ سب آئے اور سب نے جو ہے تو وہ کھایا جی۔ کھانے کے بعد سب پھر جو ہے رخصت ہوئے اور ایسے زبردست بادل آئے اور ایسی بارش ہوئی کہ سب کو حیرت ہوئی ہے۔ تو وہاں کے تبصرہ بھی حفیظ جلندری نہیں لکھا ہوا ہے اس پر، یہ واقعہ حفیظ جلندری لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہوا ہے اور میں نے جو ہے تو اس کو کیا ہے، اور ایک اس نے یہ کیا، وہ دوسرا بھی اس کو کوئی واقعہ حفیظ جلندری کا بڑا عجیب تھا۔ وہ یاد وہ میرے رسالے میں لکھوایا ہوا ہے، وہ مجھے یاد نہ رہا کہ جو اس نے سبحان اللہ۔ تو کیسے ایسی بارش ہوئی کہ علاقے میں جو کتے تھے وہ کچھ مشکلات کی وجہ سے بھوک میں مبتلا تھے، اور ان کی بھوک کو دور کرنا جو ہے تو یہ ذریعہ بن رہا تھا رحمت کو اترنے کا، تو یہ ہم نے کیا، اللہ نے کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ مسجد میں، نہ مکتب میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مکتب میں، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے۔ مذہب ہے جنت کی بنائی۔ تو میں نے واقعہ مکمل کر دیا تھا، پولیو والا 50,000 والا نہیں مکمل کیا تھا۔ ہاں جی صرف میں نے بتایا کہ اس وقت 1000 روپے کا تھوڑا سونا تھا، ہاں اور اس وقت مسلمان نے میں اس کو ہاں، تو جتنے لوگ آئے ہوئے تھے نا ان میں سے لفافے دیے انہوں نے، تو ایک آدمی کو جو لفافات ملا ہوا تھا اس پہ 50,000 روپے تھے، 50,000 روپے۔ تو چلے گئے، جب گھر پر چلے گئے تو آدمی ملنے کے لیے چلا گیا پولیو کے فتوے پر دستخط کرنے کے لیے، اور دستخط کر کے ان سے لیا، اور مولوی صاحب اس کے بعد پر کھڑے نہیں ہو سکے، ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، تاکہ کاج مولوی صاحب خود کرے، میں میرے ذمہ نہیں ہے تو کون سے۔ اور ایک مولوی صاحب جو ہے تو وہ جدہ میں پولیو والوں کا وہ شکرانہ لیا کرتا وہاں کے بینک سے، کہ یہاں پھر میرے پیچھے باتیں ہوں، آپ معلومات کریں کون تھا۔
اور میرے لیے میرے پیچھے گرفتاری کے لیے یہاں پر آئے پولیو والے. تو اس کے عورت ایسی اور پولیس ساتھ لائے ہوئے. پولیس والے تو علاقے کے تھے, وہ تو باہر کھڑے تھے, اندر نہیں آئے, مجھے پہچانتے تھے. عورت پنجاب کی تھی, اس بیچاری کو پتہ نہیں تھا. یہ آگے عورت بھی تھی گھر, اس کے دستک دی, عورت تھی گھر کے اندر آ گئی. میں سوئے ہوا تھا, مجھے جگایا, اور سوئے ہوئے جگا کر میں اندر سے ہی گیا. میں پیر بھی خالی سے, میں عورتوں کا چپل لے کر گیا. میں کون ہے کہ مہمان کوئی آئے ہوئے, مہمان پہ عورت بیٹھی ہوئی ہے. تو اس میں 7 عورتیں ہیں اور جی. تو اس نے کہا کہ یہ آپ جو ہے پولیو کے خلاف بول رہے ہیں, اور آپ کے گھر میں جو ہے تو ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا جس کو رہ جائیں. اتفاقاً میرے نواسے آئے ہوئے تھے, اور ان کو لے کر اس دروازے سے نکل کر چلے گئے کہ ہم ان کے قبضے میں نہ آئیں. اور میرے گھر میں تو کوئی نابالغ بچہ نہیں سے قطرے پلائے جائیں. تو اس عورت نے بڑے بے ادبی سے اس نے بات شروع کی, بڑی بے ادبی سے جب اس نے بات شروع کی تو میں کہ بس یہ کون ہے, نیند چھوڑ کر آیا ہوا ہوں. تو خیر اسے میں نے کہا کہ کیا بات ہے. تو اس نے کہا کہ یہ پولیو کے قطرے آپ کے بن کے یہاں کسی گھر میں وہ کہہ دیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نہیں اس کو مانتا. تو اس پر میرے پیچھے آئی ہوئی تھی, اور اس پر جو ہے تو میں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی تحریری ثبوت, کوئی آڈیو ویڈیو اور تحریری ثبوت آپ کے پاس ہے میرے اس بات کا کہ میں نے کہا ہوا ہے. تو جب آپ کے پاس نہیں ہے تو کل آپ عدالت میں پھر آپ کھڑی ہوں گی جواب دینے کے لیے. تو اس کو کہا یار یہ تو عجیب کوئی مولوی صاحب ہے, تو بولتے آگے سے. تو خیر جی اس کا ٹاکرا ہوا, پھر اللہ نے کیا. وہ پولیس والے پھر جب وہ اندر آ گئے تو پولیس والے نے کہا کہ پردے کی جگہ ہے تو عورتیں نہیں ہیں. پولیس والے آ گئے جو ہمارے اپنے تھانے کے تھے. تو نے کہا ڈاکٹر صاحب منہ تو ایسے چل رہا ہے, منہ پہ خبر ہو میں بس پھینک دیتا کوئی خبر دے چھوڑا, آپ باتیں نہ کرے, اسی کی باتیں سنے اس کی. تو خیر اس کو جب میں نے باتیں سنائی کہ یہ پھر آپ کل آپ جو ہے تو یہ عدالت میں جو ہے تو میرے کیس دائر کے پھر آپ اس پر جا کر بولیں گی. تو اس کو پھر اندازہ ہو گیا کہ ذرا حالات مشکل ہیں. چلی گئی جی کہ یہ تو لوگوں کو 50,000 ہزار روپے لیے, 50 سولہ ملا, اور ڈاکٹر فضا کے پیچھے گرفتاری آئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ جی, سبحان اللہ. خبر ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. اس دن ذکر نہیں ہوا کرتا, ذکر ہو گیا اس سے پہلے. یار ذکر ہو گیا. اچھا ہم یاد نہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم, واغفر من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انصر اسلام المسلمين في فلسطين. اللهم انصر اسلام المسلمين في كل انحاء العالم. اللهم اهلك له اهل الكتاب المشركين. اللهم انزل عليهم باسك الذي لا تقدم قبل المجرمين. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی اصحابہ اجمعین. اس عربی کی دعا میں ساری باتیں آ گئی جو اردو میں بولتے لمبی کر کے. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. دا لو بے استاس ملیان سرا کئی اور سو کیا جزان گھٹ حیثیت کی دی منگو گھٹ حیثیت کی نو ہر صبح کو بیلی شو جی گھٹ حیثیت کیوں نہ بزرگار دعا کرے ہر سکے ہر سے جوش کو تابا سو گرفتار والے منشی
عرص بکی کی خبر تو بخل دے بنے بھائی اللہ ہم نے چلائی نا یہ سن 74 میں، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا. ایک ہفتہ ہم نے چلائی، ایک ہفتہ ختم نبوت والے اس میں نہیں آئے. اور آخری جلسہ پر میں نے کرایا ہے طلباء سے، یہ جناب پارک میں کرایا، 1,00,000 کا جلسہ کرایا اور سارے صوبے میں آ کر آئے. اس میں یہی میں خود جا نہیں سکتا، سرکاری ملازم تھا، اور یہ بیچارے گئے سارے جمع ہوئے. پہلے تو کہتے ہیں کہ اتفاق نہیں آ صدارت کون کرے، جماعت اسلامی والے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صدارت کریں، اور ان کو پیپل پارٹی والے این پی والے نہیں مان رہے. ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا ڈیر کھلے کاکا خیل میاں صاحب، میاں عبدالحلیم کاکا خیل مولانا اشرف صاحب مرید چرے آپ موجود دے، اگر صدارت منے بس یا ٹول منو صدارت تک یہ رولو جی دے. جلسہ شروع ہوا، لکھا تھا انسان سے یو پاسی اور 2 منٹ خبریں ہو کی چمنگ با دا کو منگ با دا کو نو بس پوئی کی تو سمجھ نہیں رہا کسی بات پر. کسی نے مولانا بجلی گھر صاحب کو کہہ دیا کہ جلسہ ہے بہت زبردست، اور یہ آ گیا جی. تو تقریر کا بادشاہ تھا. اس نے جو کھڑے ہو کر تقریر کی ہے، اس نے 1,00,000 کے مجمع کو اس پہ لا کے رکھ. جماعت اسلامی والوں کا خیال ہوئے تو سب کچھ جو بدل لے گیا جلسے کا. نبی سے کہا کہ مولوی صاحب آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا میں مہمان آئے، مجھے کیا پتہ ہے. وہ پیچھے ہٹ گئے تو لوگ جانے لگے، تو جلسہ نہ کامیاب تھا. تو پھر کھڑے ہیں لوگوں، جب مزے استاد جی پہ تقریر شروع کی، اے لوگوں نہ جاؤ. تو بولا بجگر صاحب پھر تقریباً کہا کہ زما شاہ ڈیر کھولے شو نو دیا نوجوانوں دا خیال کہ مولوی صاحب سڑے شے دے حضور نے سڑے یاد ساتھ ہے کہ میری پیٹھ پر بہت پسینہ آیا ہوا تھا. نوجوان سمجھے کہ مولوی صاحب تھک گیا، میں تھکا ہوا نہیں ہوں. اور اس نے ایسی تقریر کی کہ اس نے ہلا کے تقریر کا بادشاہ تھا. اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سنی جب نومر لڑکے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد اس لڑکے کا نام ہوگا، اور واقعی ہوا. جی اس تقریر میں اس نے مجمع کو ہلا کر رکھا. اس کے بعد پھر جو ہے تو تاریخ ختم نبوت والوں نے لی ہے. مولانا بنوری صاحب سخت بیمار تھے، اور یہ گئے ہوئے تھے بحرین. کہا جی ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا کہ آپ فوراً چلے جائیں یہاں سے، اور وہاں جائیں تاکہ آپ کو کچھ سکون کا وقت ملے اور آپ کی صحت پر اثر پڑے. سن 74 کا واقعہ ہے نا. تو وہاں پر تھے ہمارے مولانا اشرف صاحب، اپنے مریدوں کو ساتھ لے کر گئے ہوئے تھے کہ حضرت کی خدمت کریں گے. کہتے ہم نکلے، اخبار حضرت کو پڑھایا، شروع کی اس میں تھی کہ تاریخ ختم نبوت چل پڑی، اور پشاور میں 1,00,000 کا جلسہ ہوا، اور یہ ہوا. بس پھر فوراً یہ حضرات آ گئے. آتے ہی مجھے طلب کیا کہ ڈاکٹر فضا کو بلاؤ کہ جتنا کام ہوا اس کو رودات ہمیں سنائے. میں گیا، میں نے ساری رودات سنائی. تو میں نے جب کہا کہ مولانا شاہ صاحب نے کہا کہ طلباء نعرہ لگا رہے تھے راہ پرو رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، تو حضرت بھی نعرہ مارتے تھے. نعرہ پہلا نکلا نا سبحان اللہ. اور آنکھوں میں ان کے آنسو آئے کہ اچھا نوجوان یہ کہہ رہے تھے. میں نے کہا یہ کہہ رہے تھے راہ پرو رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ. بڑے خوش ہوئے. اور بنوری صاحب فوراً جو تھے وہ پہنچ گئے، لاہور پہنچ گئے، اور وہاں پر پھر انہوں نے تاریخ کو سنبھالا. اتنا طوفانی دورہ کیا تھا بنوری نے کہ مولانا تقی عثمانی صاحب اور سبی الحق صاحب کہتے ہیں کہ کوئٹہ میں ہمارا دورہ ہو رہا تھا، اتنی سخت تھکاوٹ ہوئی دن کو کہ اب جب آئے تو تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں میں نے کیا کہ انشاءاللہ لیٹتے ہیں، صبح کی نماز کے لیے ضرور اٹھیں گے، تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے، اتنی تھکاوٹ ہے. لیکن جب 2 بجے میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ مولانا یوسف نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بوڑھے ضعیف بیماریوں میں مبتلا وہ مسلح پر بیٹھے ہوئے مناجات پہ لگے ہوئے. کہتے میرے دل نے تسلی کر لی کہ اس آدمی کی موجودگی میں یہ تحریک ضرور کامیاب ہوگی. تو اس وقت نبوت کے امیر کچھ وہ تھے نا، ان کی موجودگی میں تحریک کامیاب ہوئی.
جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. وہ شان سلامت. یہ دھج سے نہیں، جس زور سے نعرے سے جو ہے تو قتل ہونے کے لیے اللہ کے تعلق والا بندہ جو ہے تو قتل کی جگہ پر گیا ہے. کہ مطلب بڑے بڑے لوگوں کو پھانسی ہوئی ہیں، قتل ہوئے ہیں، اور ان کے حالات ہیں نا. وہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو حجاج بن یوسف نے قتل کیا. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کا اس جان کی کوئی بات نہیں. یہ جان تو جانی آنی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. سلامت رہتی ہے. یہ جان تو جانی آنی ہے. ہاں جی، جان کی کوئی بات نہیں. اس جان کی تو کوئی بات نہیں. چلے ایک واقعہ آپ کو سنا دیں، پھر یاد نہیں آئے گا. ایک آدمی آیا کسی بزرگ کے پاس اور اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ مجھے اللہ کتب بنا دے. انہوں نے کہا یہ دعا نہ کرو اور دعائیں کرو، بس دور باغ سب کچھ مانگو. انہوں نے کہا نا میرے لیے دعا کرو مجھے اللہ کتب بنائے. انہوں نے کہا چل اللہ تجھے بنائے. بن گئے جی، کتب بن گئے. اور ان کے ایسے کوئی حالات حکومت کے ساتھ ٹکراؤ آیا کہ حکومت نے گرفتار کیا. جب گرفتار کیا تو گرفتار کرنے کے بعد جو ہے تو حکم ہو گیا اس کا پھانسی کا. پہلے میں نے واقعہ سنایا ہوا آپ لوگوں کو نا، سنایا ہوا. بس یوں دکاندار کو دکان یاد ہوتی ہے، گاہ کی کوئی ضرورت نہیں. تو کیسا واقعہ شروع کیا تھا؟ کتب کی دعا کی. آدم کہا کہ دعا کی، یہ کتب ہو گئے. کتب کے لیے مشکلات، آزمائشیں آ گئی. اور آزمائشیں آتے آتے جو ہے تو ایک آزمائش ایسی آ گئی کہ ایک دن شہر آیا، اس نے پکڑا اور لے گیا، اور اس نے جو ہے تو اس میں چیر پھاڑ کے کھا لیا. اور اتنے میں جو ہے تو یہ کوئی صاحب کش بزرگ ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور غار میں ہمیں آگے کیا کہ ایک بہت بڑا تخت ہے، اور اس تخت پر جو ہے ایک آدمی اس تخت پر آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور بیٹھا ہوا ہے لیکن خوش نہیں ہے، ذرا ایسے رنجیدہ سا نظر آ رہا. تو میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہو گئی؟ اس نے کہا کہ وہ کتب تو بنا دیا آپ نے. یہی بزرگ کہیں گے کتب تو بنا دیا آپ نے، اور جس کا کتب بنا دیا تھا جب مجھ پر مصیبت آئی تو بچانے کے لیے پھر نہیں آیا مجھے. ہاں جی، مجھے بچانے کے لیے نہیں آیا پھر. اور تو وہ کہا کہ پھر تو یہ پریشان کیوں بیٹھا ہوا ہے یہاں پر بیٹھ. اس نے کہا کس طرح ہوا ہے کہ جس وقت مجھ پر حملہ ہوا اور میری جان نکل رہی تھی اس وقت ایک تجلی ہوئی، اور وہ تجلی ایسی تھی کہ بس اس کی یاد میں غمگین بیٹھا ہوں. وہ جو تجلی ہوئی تھی اس وقت، جی اس وقت جو نور نظر آیا تھا جی، اللہ پاک نے جو دنیا سے رخصت کے وقت ایک نظارہ نور کا کرایا جی، کہ اس پریشانی میں اس کو خفا اس وجہ سے ہوں. اور یہ صحابی اس کا واقعہ جو آیا ہوا ہے صحابی اخدوس، یہ سورہ والسماء ذات البروج اس میں جو آیا ہوا ہے، والسماء ذات البروج موعود. آگے کیسے قتل اصحاب الاخدود، اخدود قتل اصحاب الاخدود. ہاں جی، تو اس میں وہ جتنے لوگ تھے، بڑا دلچسپ واقعہ سنا دیں آپ کو، پھر نہیں ملے گا آپ کو. اعتکاف والوں کی برکت سے آج مجلس کا رنگ ہوا ہے، ورنہ کم ہوتا ہے. کہ ایک لڑکا تھا
ایک بادشاہ تھا، اس کا جادوگر تھا، سارے کام اس کے جادو سے چلتے تھے. یہ جادوگر بوڑھا ہو گیا. جب بوڑھا ہو گیا تو اس پر جو ہے تو اس کو اس جادوگر نے کہا بادشاہ کو کہ ایسا ہوشیار سمجھدار لڑکا مجھے دے دو کہ سارا جادو میں اس کو سکھا دوں، کیونکہ میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں. اس نے ایک لڑکا اس کو دے دیا، بڑا سمجھدار ہوشیار لڑکا تھا. یہ جادوگر کے پاس جاتا تھا اور راستے میں ایک گرجا تھا، صحیح عیسائی مذہب اس وقت تھا، اس میں ایک پادری صحیح اللہ والا بندہ ہوتا تھا، اس کے پاس بیٹھتا تھا. اور پھر جب وہ جاتا تھا جادوگر کا کہتا دیر سے کیوں آیا، تو کچھ باتیں کر دیتا تھا، یہ بات ہوگی وہ بات ہوگی. اس پادری کا بیٹھتے بیٹھتے اس نے پوری روحانیت اور اللہ کا تعلق سیکھ لیا. صاحب کرامت ہو گیا، صاحب کرامت ہو گیا. اور اس پر جو ہے تو ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ایک شہر آ کر کھڑا ہوا ہے اور اس شہر کو سارا رستہ تو روکا ہوا ہے. لوگ حیران ہیں کیا کریں. اس کو بلایا کہ اس نے آ کر شہر کو تھپڑ مارا اور بھگا دیا. اور لوگوں میں بڑی شہرت ہو گئی اور بادشاہ کو کہا کہ وہ تو آپ کے پہلے جادوگر سے بھی بہت آگے نکل گیا ہے، کیونکہ انہیں ایسا واقعہ ہو گیا ہے. تو جب بلایا گیا جادوگر نے دیکھا تو اس کو تو اندازہ ہوا کہ تو نورانیت والے رستے پر چل پڑا ہے، بھارت ظلمت والا ہے. ظلمت کے مجاہدے سے کچھ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، تو نورانیت والے پر چل پڑا ہے. اس نے بادشاہ کو کہا یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس سے جان چھڑاؤ. تو بادشاہ نے جو ہے تو یہ سورہ بروج میں 30ویں پارے میں واقعہ آیا ہوا ہے. تو بادشاہ نے اس طرح کیا کہ اس نے کہا ایسے طریقے سے قتل کریں کہ تاکہ لوگوں کے سامنے بات نہ آئے، کیونکہ لوگوں میں اس کی شہرت ہے، قدر ہے، بزرگی کا چرچا ہے. تو نے پہاڑ پر بھیجا لوگوں کو کہ پہاڑ کے اوپر جا کر نیچے گراؤ، بس مر جائے گا. کہیں گر گیا تھا، سارے پہاڑ کے اوپر چڑھے، پہاڑ لرزا، سارے گر کر مر گئے، صحیح سالم واپس آ گئے. پھر اب کیا کریں، بادشاہ نے کشتی میں بٹھایا اور لوگوں سے کہا کہ کشتی جب اس کے سمندر کے درمیان میں پہنچے تو اس کو ڈبو دیں، پھینک دیں. اللہ کی شان کو کشتی میں لے گئے. جب دریا میں گئے کشتی ڈوبی، سارے ڈوب گئے، یہ بچ کر نکل آئے. اب بادشاہ کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کرے تو کیا کرے. یہاں تک کہ ان بزرگوں کا جو تھا وقت پورا ہو گیا. تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے تو قتل نہیں کر سکتا، ایک طریقہ کرے گا، اپنی ساری پبلک کو جمع کرے گا اور مجھے کھڑا کرے گا. ایک آدمی آئے گا، تیر لے گا اور کہے گا بسم رب ھذا الغلام، اس نوجوان کے رب کے نام سے میں یہ تیر پھینکتا ہوں، اس سے میری شہادت ہو. وہ کھڑا کیا گیا، آدمی آیا تو تیر کھینچا اور بسم رب ھذا الغلام، اس بندے کے نوجوان کے رب کے نام سے میں تیر پھینکتا ہوں. تیر پھینکا، ان کو لگا یہ شہید ہو کر گرے. جتنی بادشاہ کی رعایا جمع ہوئی تھی سب نے کہا کہ آمنا برب ھذا الغلام، اس نوجوان کے رب پر ہم سارے ایمان لے آئے. بس بادشاہ کے لیے مسئلہ بن گیا کہ ایک آدمی سے جان چھڑانا چاہتا، اب ساری پبلک. تو یہ ایمان کی تجلی جو خاص ذریعے سے ملتی ہے، یہ ہماری ایمان کی طرح نہیں ہوتی ہے. جس طرح ایک کتاب میں نے لا کر آپ لوگوں کو پڑھائی نا کہ ایک لڑکی جو قادیانی سے مسلمان ہوئی ہے، کتنی اس سے مجاہدات تکلیفیں برداشت کی. تو اس میں کیا بات تھی، سارے لوگ مسلمان ہیں. بادشاہ نے کہا کہ خندقیں کھودو اور اس میں لکڑیاں ڈالو اور آگ جلاؤ اور ان کو کھڑا کرو سب مسلمانوں کو، اور انہیں کہو کہ اسلام چھوڑتے ہو تو آزاد، نہیں چھوڑتے ہو تو اس پر ڈالے گی. اور اٹھاتے تھے اس میں پھینکتے تھے، اٹھاتے تھے اس میں پھینکتے تھے. ایک عورت تھی، اس کا بچہ دودھ پیتا بچہ، جس نے بولنا نہیں شروع کیا تھا، اس کو چھینا اس سے، بڑی چوئی چیخ ماری اس نے ماری، لیکن اس کو اٹھایا اور آگ میں پھینکا، کیونکہ خیال تھا کہ اس کو جب اٹھا کر آگ میں پھینکنے لگیں گے تو یہ تو کم از کم مان لے گی کہ میں اسلام کو چھوڑتی ہوں. اس نے میں نہیں چھوڑا، بہت وہی بچہ گرا تو اس بچے نے بولنا شروع نہیں کیا. تو بچے نے نظر سے کہا کہ امی باہر سے آگ نظر آ رہی ہے، اندر جنت ہے. باہر سے آگ نظر آ رہی ہے، اندر سے جنت ہے. اور سارے شہید ہوئے
اور ایمان کے کمال پر، ولایت کے کمال پر، اللہ کے قرب کے کمال پر شہید۔ یہ خندق ابھی بھی ہیں، اور یہ کبھی کبھی آتا نا بریگیڈیئر، اس کا کیا نام ہے ڈینٹسٹی والا، ہاں بریگیڈیئر نذیر کبھی آتا ہے، یہ کیا ہے اس جگہ پر؟ یہ اپنے فوج کے دورے پر گیا ہوا تھا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں وہاں پر گیا ہوں اور ان کی تصویریں میں نے خندقوں کی نکالی ہوئی ہیں، تو اس نے کہا خاص طور سے میں نے اس جگہ پر جا کر تصویر نکالی جس پہ آدمی کی ہڈیاں پہچانی جاتی ہیں، تو اس نے دکھائی ہمیں۔ جی بس ایماندار مذہبی کے نا جی ماں کو مریضانہ ماندہ کا مزون یاد کھڑے دیکھنا خدا سے وقت راگ لو تو ٹنگے گئے بکنا جی، ہاں ٹنگے گئے ان شاء اللہ کا نا، ہاں بالکل سبحان اللہ۔ دعا ہو گئی جی ماشاء اللہ جی، جمع کو ہے جی۔